امپورٹنٹ چیزیں ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس کی تلاوت کیجئے جو کتاب میں آپ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب سے تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم رکھ، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز کا یہ فائدہ ہے۔ سب سے پہلا یہاں پہ حکم کیا ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنی ہے، نمبر 2 نماز کو قائم کرنا ہے، اور نمبر 3 اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ہمارے رمضان کے ایکشن پوائنٹس ہیں وہ تینوں اس میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تلاوت قرآن پاک، نماز کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یہ تینوں چاروں چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں، کنیکشن مضبوط کرتی ہیں۔ تو آپ نے بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پڑھ کر سنائیں، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خود پڑھیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مت جھگڑیں اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہے، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ وقولوا، اور کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن لہ مسلمون۔ اہل کتاب سے مت جھگڑو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ تو جھگڑا کرنا ہماری سم ٹائمز ہماری چوائس نہیں ہوتی جھگڑا کرنا، لیکن سم ٹائمز کچھ سامنے والا بندہ جھگڑا کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ آپ نے نہیں جھگڑنا، لیکن اگر وہ جھگڑتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے بہت ہی حسین طریقے سے دینا ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اہل کتاب کے تمام اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ یعنی کہ اس میں پھر گالم گلوچ نہیں ہوگی، اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، اس میں کوئی وائس کی ٹون میں جو ہے وہ جاہلانہ طور پر اونچی ٹون اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں کہ ہمیں جھگڑنے کا بھی قرآن ادب بتاتا ہے کہ آپ کے کوئی گلے پڑ رہا ہے اور آپ کو اس کو بات کا جواب دینا ہی پڑے گا، تو اس میں بھی حسن لائیے، سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان کے جو ہمارے ایکشن پوائنٹس ہیں اس میں بھی یہ چیزیں ہمیں رکھنی ہیں کہ سم ٹائمز کسی کے تلخ بات کا آپ کو جواب دینا پڑ سکتا ہے، تو اس میں بھی کوشش کریں کہ ایک تو ایوائڈ کریں، لیکن اگر ان کیس آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے تو پھر آپ نے اس میں بھی حسن لانا ہے، یعنی بدتمیزی کے ساتھ، گالی کے ساتھ اور اونچی آواز کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو ظالم ہیں ان سے، تو پھر ان سے اتنا سا کہو کہ مائنڈ یور اون بزنس، آپ اپنا راستہ ناپیں، ہم اپنا راستہ ناپتے ہیں، اور جو تم جس راستے پر چل رہے ہو پھر چلتے رہو، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اس کے وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں، ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ بھئی آپ نے اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر یہ اٹس یور اون چوائس، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا کہ یہ کافروں کے کچھ اعتراضات ہیں جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں، اور اس کتاب میں یہ ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انبیاء میں سے جو بھی نبی تھا، اسے نشانیوں میں ایسی نشانیاں دی گئیں جن نشانیوں پر آدمی ایمان لائے دیکھ کر، اور مجھے جو نشانی دی گئی وہ صرف وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی کیا ہے؟ یہ کتاب۔ جیسے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو ید بیضاء ملا، حضرت عیسیٰ کو واضح طور پر حصی معجزات ملے، سیم ایز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ کتاب ہے، قرآن ہے۔ اس معجزے جیسا کوئی معجزہ نہیں، اور یہ زندہ معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان کی طرف کتاب نازل کی؟ تو باقی نبیوں کے معجزوں سے مختلف یہ معجزہ قرآن پاک کا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو زندگی میں شامل کرتا ہے، اس کی زندگی تبدیل
ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر کافر ایک اور اعتراض کرتے تھے کہ اگر تو تم ہمیں بار بار کہتے ہو کہ عذاب آئے گا تو عذاب لاؤ، کیوں نہیں لاتے عذاب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلدی مچا رہے ہیں عذاب، اور جب عذاب ان کو گھیر لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، پھر ان سے کہا جائے گا چکھو جو تم کہا کرتے تھے اور جو عمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آگے آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ اگر کوئی بندے کسی کے پاس یہ اعتراض ہو کہ بیسیکلی ہم زمین میں ناتوان تھے، کمزور تھے، ہمارے اوپر کچھ ظالم لوگ مسلط تھے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکے، ہم برے کاموں سے نہیں اجتناب کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا موت کے وقت اور قیامت کے وقت یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، تم مجھی کی عبادت کرو، اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو موت تو آنی ہی آنی ہے، موت برحق ہے، اپنی زندگی اچھی گزاری، مرنا تو وقت پہ ہے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرنے کے وقت اللہ کے احکامات پر عامل ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا ٹھکانہ ہے، نعم اجر العاملین۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہترین ٹھکانہ کس کا ہے؟ جو اب ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور جنت کی ایسے گھروں میں کہ جس کی گراؤنڈ فلورز بھی ہوں گے اور جس کی ایک منزل اوپر بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان کی کیا کوالٹی ہے؟ وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے ہی رب پر بھروسہ کرتے ہیں ہر معاملے میں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ ان کے معاملات کو خود دیکھتا ہے۔ اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو وکیل بنا لیں اور اپنی ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے کہ اور اس توکل کی ایک عملی مثال کیا ہے، اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وہ اپنا رزق نہیں اٹھا کر جاتے، اللہ یرزقها، اللہ رزق دیتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے، وہ ہر مخلوق کو اس کی جگہ پر جو رزق اس کو چاہیے اور جس کوانٹٹی میں چاہیے وہ رزق بھی اس کو دیتا ہے اور وہ کوانٹٹی بھی اس کو دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ آسمانہ تے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کر دینے، نہ او کر دے رزق ذخیرہ تے نہ او بھکھے مر دینے۔ یہ چیز دیکھیں، اور پلے رزق نہ بندے پنچھی تے درویش، جنا تقوی رب تے انہا رزق ہمیش۔ اللہ کی ذات پر جب بھروسہ کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یوں تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو درست کرے گا۔ تو اللہ ہے جو اپنا رزق، لیکن اگر آپ کا رزق کھلا نہیں ہے، آپ کو بقدر ضرورت رزق ملتا ہے آپ کی بہترین کوشش کے باوجود، تو اس کا مقصد، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قسمت میں اللہ نے اتنا ہی رزق لکھا ہے، تو اس پر بھی شاکر ہو جائیے، اس پر بھی صابر ہو جائیے، اس پر بھی قانع ہو جائیے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور کس نے زمین کے مر جانے کے بعد اس کو زندہ کیا، تو وہ کہیں گے اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے۔ اور پھر یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ جی، لہو اور لعب، الدنیا ادنا کی مؤنث ہے، یعنی قریب یا گھٹیا، اور لہو ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کے دلوں کو ضروری کاموں سے غافل کر دے، جیسے کہ گانا بجانا، ڈرامے دیکھنا، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھنا، اور یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے ہمارا دل میں غفلت کے ایک جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا دل حضوری کی کیفیت میں ہوتا ہے تب آپ کا اللہ سے کنیکشن جڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں غفلت ہوگی تو وہ ویک کنیکشن ہو جائے گا۔
غافل کرنے والی باتیں جو لہو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں فرمایا اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے. تو یہ لہو و لعب اللہ نے فرمایا ہے دنیا کی زندگی ہے جو کھیل اور تماشا ہے. لیکن آخرت کا گھر ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت کا گھر حیات نہیں ہے، حیات اور حیوان. وہ زندگی ہوگی تو ایسی زندگی ہوگی جیسے رحم اور رحمان، ایسے حیات اور حیوان. آخرت کی زندگی اتنی وسیع، اتنی عظیم، اتنی بڑی ہے، اگرچہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو تو ایک لقمے پر نہ ریجھ چاہیے، پوری دعوت آپ کی منتظر ہے. ابھی ابھی چند ہی لمحوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے. جسٹ ویٹ، تھوڑی دیر کے لیے صرف منتظر رہیے، ایک بڑی دعوت آپ کی منتظر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کا گھر بہت بڑی زندگی دینے والا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا یاد رکھیے گا کہ وہ جو ہمارے راستے میں اس طرح کوشش کرتے ہیں جیسا کہ کوشش کی جانی چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کو ہم ضرور اپنی طرف آنے کا راستہ بھی دکھاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ راستے کو، آپ گھر سے گاڑی لے کر نکلیں اور آپ جنت کا راستے کے لیے کسی سے پوچھیں تو آپ کو اللہ نہ جنت میں پہنچا دے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے کوشش کی، آپ نے اس کے لیے جو آپ کی شاکلہ میں آپ کر سکتی تھیں آپ نے ایفرٹس لگائیں. تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی. اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سورۃ الروم، اس کی 60 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ نے، روم جو ہے نا وہ روم آج بھی ہمارے ہم نے نقشے پہ موجود ہے. جو رومی تھے وہ عیسائی تھے اور ان کی جنگ ہوئی تھی فارسیوں کے ساتھ جو کہ آج کا ایران ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور وہ تھے مجوسی، یعنی بت پرست تھے، آگ پرست تھے. تو جب ان کی لڑائی ہوئی تو جیسے ہم کوئی یہ فیفا کے ورلڈ کپ میچز وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے طور پر کچھ ٹیمز کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہوتی ہیں، سمپتھیز ہوتی ہیں، جسے اب کہتے ہیں کہ یہ ٹیم مان لئی ہے، ہن ساڈی ٹیم ہے. تو اس طرح سے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں اور اہل کفار کی جو ہمدردیاں تھیں وہ اہل فارس کے ساتھ تھیں. تو جب جنگ کے رزلٹس آئے وہاں پر تو رومی جو تھے وہ مغلوب ہو گئے ہوئے تھے، یعنی ان کو شکست ہوئی تھی، اور جو فارسی تھے وہ ان پر غالب آ گئے تھے. اب اس بات پہ جو ہم مسلمانوں کی ٹیم تھی وہ رومی تھے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کے پاس بھی آسمانی کتاب کا علم تھا. اور کافروں نے جو ٹیم اپنی جس کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں وہ فارسی تھے. اب یہ جب ہوا تو انہوں نے اسی جنگ کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کیے کہ جس طرح فارسیوں نے رومیوں کو مار بگایا ہے ایسے ہم بھی تمہیں مار بگائیں گے. تو اس کے بعد پھر اللہ نے قرآن پاک میں بتایا کہ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور ان قریب وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد غالب ہوں گے چند ہی سالوں میں. کچھ دیر کی بات ہے تو یہ لوگ واپس غالب ہوں گے، اور اس وقت مسلمان بھی کافروں پر غالب ہوں گے. اور قرآن کی یہ پیشگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کہ جب دوبارہ رومیوں اور فارسیوں کی جنگ ہوئی تو تب مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی اور جو اہل کفار کی جنگ بدر ہوئی تو سیم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب یہ بھی غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دن مسلمانوں کو بھی خوش کرے گا اپنی مدد سے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کا جو یہ وعدہ ہے یہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کا ایک میننگ کیا ہے. واٹ از دا میننگ؟ میننگ یہ ہے کہ صرف کھا لیا، پی لیا، سو لیا، انجوائے کر لیا، کپڑے بنا لیے، کھانے بنا لیے، اور پھر اس کے بعد اپنی جو باقی ٹائم ہے اس کو ویسٹ کر دیا لٹرلی بغیر کسی پلاننگ کے. تو وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، اور آخرت سے وہ غفلت میں ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی زندگی صرف ظاہر نہیں ہے، دنیا کی زندگی اس سے آگے بھی ہے.
تو پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، ہماری زندگی آخرت پہ جا کر ختم ہوگی، ہماری زندگی کا بیسٹ ورژن تو ہمیں ملنا ہے آخرت میں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو زمین میں جا کے ٹورزم کو قرآن پاک پروموٹ کرتا ہے، ایک فیلڈ کو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ سیرو فی الارض، گو واک اینڈ واچ، دیکھو دنیا کے لوگوں نے کیسے زندگی گزارے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کے اگر اس اصول پر ہم عمل کرتے ہیں تو ٹریول میکس یو وائز، ٹریول از اے سورس ٹو انہانس یور ایکسپیرینس، آپ اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز کو انہانس کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی زبان سیکھ سکتے ہیں، فلورا اینڈ فونا ان کے کلچر سے واقفیت لے سکتے ہیں۔ تو زمین میں جو ٹریول کرنا ہے وہ بہت بینیفیشل ہے، لیکن کس پرپس کے لیے ٹریول ہوگا؟ ٹورزم ہوگی، آپ کی سیریں ہوں گی، یسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، نمبر 1 عبرت کے لیے کہ آپ اگر انٹرنیشنل سٹوریز دیکھیں، آپ کو لوکلی بھی کچھ جگہوں پر لوک کہانیاں مل جاتی ہیں جس میں کہ بہت بہت بڑے میسیجز ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ جو آج یہاں پر کھڑی ہوئی مانگ رہی ہے یہ تو اپنے ٹائم کی بہت بڑی آفیسر تھی۔ آپ ان کی زندگیاں جب دیکھتے ہیں، آپ ان کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو سمجھنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ آپ کھنڈرات میں جا کر جب وزٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی ذرا جا کر لائف کو دیکھیں، محلوں میں جا کر وزٹ کریں، شہروں کو وزٹ کریں، آپ کو ایسی سٹوریز ملیں گی کہ آپ کا عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے طاقت میں زیادہ تھے، زمین کو انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا، ان کے گھر بڑے خوبصورت تھے، بہت اچھا آباد کیا ہوا تھا، لیکن جب رسولوں کی بات نہیں مانی تو پھر وہ برباد ہو گئے۔ زندگیوں میں اصول اللہ کے ہی کار فرما رہے ہیں تو زندگی آسان بھی گزرتی ہے اور زندگی برکت والی بھی ہوتی ہے۔ ادروائز دیکھیں کسی چیز کا فوراً پھل پھول جانا اس چیز کی علامت نہیں کہ وہ ہمیشہ رہے گا بھی، وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو پھل پھول جائے لیکن نہ اس جیسا کوئی اور پیدا ہو اور نہ ہی اس کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کون سا درخت سروائیو کر جاتا ہے؟ وہ جو بینیفیشل ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ اس کو اگر پھلدار شجر نہیں بھی تو کسی پرندے کا گھونسلہ ہی اس پہ بن جائے گا، اس کی جڑوں سے کوئی حشرات الارض اپنا گھر بنا لیں گے، اس کے سائے میں کوئی مسافر سستا لے گا، لیکن اس کے برخلاف جو جڑی بوٹیاں جو زمین کے اوپر میلوں پھیلی ہوتی ہیں اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ لمبے عرصے کے لیے ان کی زندگی بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ رسولوں کی بات نہیں مانی، زندگی کے اصول درست نہیں رکھے تو وہ برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہے، اگر آپ اس اصول کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو اصول نے حرکت میں آنا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آنکھیں کھول کر، عبرت کی آنکھیں کھول کر زندگی گزاریں اور دیکھیں، یہ اپنے لیے اگزامپلس خود سیٹ کیا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ خلقت کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے اور وہی اس کو اعادہ کرے گا، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہماری فائلز ڈیلیٹ ہو گئیں، یعنی ہماری ڈیتھ ہو گئی، تو ڈیلیٹڈ فائل ریکور کرنا آج کے دور کے لوگوں کے لیے کیا مشکل ہے۔ آپ ایسی ایپس ہیں، آپ نے جو ڈیلیٹڈ فائلز ہیں وہ ریکور ہو جاتی ہیں، تو وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ایسا ہوگا کہ اس میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ڈیلیٹڈ فائلز کو ریکور کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو یبلس المجرمون، مجرم نا امید ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نا امید لوگوں کو کہ کوئی شریک نہیں ہوں گے کہ جن سے وہ امیدیں وابستہ کرتے تھے۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیے، امیدیں اللہ کی ذات سے وابستہ کرنی ہیں، اور اگر آپ کا عمل آپ کو آگے نہیں لے کر جاتا تو کوئی نسبت آپ کو آگے نہیں لے کر جائے گی، کسی کی سفارش سے آپ نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن قیامت قائم ہوگی تو ان کے درمیان تو پھوٹ پڑ جائے گی۔ آپ کو آج لگتا ہے کہ یہ بڑے دوست ہیں، تو اس لیے جو مومن ہوں گے وہ جنتوں میں ان کو میک اپ کیے جا رہے ہوں گے، یحبرون، ان کو پوری طرح سنگھار کیے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے،
اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں سنگھار پسند ہے، لیکن سنگھار کے نام پر آپ شریعت کی حدوں سے باہر نہ نکلیں کہ قیامت کو وہ کیسا انتظام ہوگا کہ وہاں پہ جنت کے بیوٹیشنز ہوں گے اور وہاں کے ڈریسز ہوں گے اور وہاں کی سارے میک اپ ہوں گے، اور تو اور جنت میں ہم اپنی مرضی سے اپنی ہائٹ، اپنے بالوں کا کلر کن کہیں گے تو فایا کون ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ کہا ہے کہ جو چاہو گے ملے گا۔ تو جو کافر ہیں اور جنہوں نے اس نشانیوں کو اور ہماری ملاقات کو جھٹلایا، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں دو راستے دکھا دیے، اپنی چوائس سے اچھے راستے کا انتخاب کیجئے تاکہ ہم تھوڑا بھی کریں تو ہمارا زیادہ کنسیڈر ہو۔ اور فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو اللہ کی حمد ہے جب تم صبح کرو یا تم شام کرو تو کیا کرنا ہے؟ صبح یا شام کے وقت سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جو صبح ہو تو کیونکہ ہم نے پڑھا تھا یہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور خاص طور پر صبح اور شام کے وقت۔ تو اس پورے سلسلہ کائنات میں آپ بھی شامل ہو جائیں، جب صبح کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اور جب شام کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اور جب عشاء کرتے ہیں تو الحمدللہ، اور جب ظہر کرتے ہیں تو الحمدللہ۔ یہ قرآن نے ریکمنڈ کیا ہے، آیات نمبر 17 اور 18 سورۃ روم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ صرف اس زمین پر اللہ کی حمد نہیں ہوتی، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی حمد ہوتی ہے جب تم عشاء کرتے ہو اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ تو اب ہمیں وظیفے مل گئے قرآن پاک سے۔ فجر کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کر 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے، ظہر کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ جب آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں جہاں پر آپ نے نماز ادا کی تو آپ فرشتوں کی دعائیں بھی سمیٹتے ہیں۔ تو ایک تو خود آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور ایک آپ کے لیے فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، اور مغرب اور عشاء کے بعد بھی یوں ہی ایک دفعہ سبحان اللہ اور ایک دفعہ الحمدللہ، اور یہ بہت چھوٹا ٹائم لگے گا لیکن آپ کی قرآن کی اس بات پر عمل ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس وقت تم بشر تنتشرون، پھر تم انسان بن کر آپ ایک ادھر ادھر بکھر جاتے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ تم اس کے لیے سکون پیدا کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور مہربانی پیدا کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں تمہاری نشانیاں ہیں۔ تو میاں بیوی کے درمیان محبت کا پیدا کرنا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو سکون اپنے گھر میں آ کر ہی محسوس ہوتا ہے۔ میری کلاس ہو رہی ہے تو تسی ذرا تھوڑی دیر بعد آیا جائے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 12 بجے تک۔ اچھا بات چکا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اے دروازہ بند کر جائے جو خالہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور تمہاری زبانوں میں اور تمہارے رنگوں میں اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کہ ایک زبان ہے اردو، ایک ہے پنجابی، ایک ہے ہندکو، ایک ہے انگلش، ایک ہے عربی، اور اس کے الفاظ میں کون سے الفاظ بامانی ہیں کون سے بے معنی ہیں، پھر اس کے بعد اس کا بیان۔ تو یہ کس نے ان الفاظ میں یہ معنی اور بے معنی کی ڈیفینیشن رکھی؟ آبویسلی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ صرف پوری سلسلہ مخلوقات میں کچھ مخلوقات ہیں جو قادر الکلام ہیں، جو اپنی گفتگو اپنی بات کسی کو سمجھا سکتے ہیں، اور پھر جو تمہارے رنگ مختلف ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ کی نشانیوں میں سے رات کو تمہارا سونا اور دن کو جاگنا ہے۔ تو جب سو جاتے ہیں تو شعور سلب ہو جاتا ہے، آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور پھر جب نیند ہے یہ آپ کو نیچرلی بوسٹ اپ کرتی ہے، آپ کی ساری انرجیز کو بحال کر دیتی ہے، آپ ریچارج ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ، تو یہ بجلیاں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور آسمان سے اترنے والا پانی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
جس کو اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس میں ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل کرتی ہے۔ اور پھر اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو آسمان کا نظام کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ بتائیں کوئی جرت کرتا ہے یا کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم آسمان، اللہ تعالیٰ آپ ہٹ جائیں ہم دیکھ لیں گے؟ اللہ کا اتنا وسیع و عریض نظام، اللہ تعالیٰ نے نیند بنائی، اللہ نے رات بنایا، اللہ نے دن بنایا، اللہ نے تمہیں تمہارے گھر دیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھاما، اور پھر جب اللہ چاہے گا تمہیں زمین سے ایک دفعہ پکارنا ہوگا تو تم اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، تم زمین سے نکل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اور اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، ہر ایک اللہ کے سامنے اپنی تمام صلاحیتوں کو روک کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ پھر کون اللہ؟ وہ ہے جو خلقت کو پہلے سرے سے پیدا کرتا ہے، پھر اسی کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ سب اس کے لیے آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کی پھر نشانیاں توحید بتائی ہے، اور اس کے لیے سب سے اچھی مثال ہے، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اپنا چہرہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے متی کر لیجئے، اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیجئے، وہ دین حنیف کے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں توحید موجود ہے، اللہ کی ذات کا تعارف موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر اس نے اپنی تخلیق کو پیدا کیا، اللہ کی تخلیق تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ ہے دین القیم، یعنی یہ بالکل سیدھا دین ہے، قیم اور اس مستقیم کا روٹ بھی سیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط المستقیم۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بالکل سیدھا دین ہے۔ کیا؟ کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو باس بنا لیں، اللہ کی بات مانیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اس کی ناراضگی سے بچیں۔ دیکھیں، آپ دو لوگوں کو سائملٹینیسلی راضی نہیں کر سکتے، آپ دو راستوں پر ایٹ اے ٹائم نہیں چل سکتے، آپ دو چیزوں کو ایٹ اے ٹائم اپنی توجہ میں نہیں رکھ سکتے، فوکس ایک ہی ہوتا ہے۔ تو فوکس ہمارا اللہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو راضی کرنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے، ہر کام اس کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اس کے راستے پر چلتے رہنا ہے، کسی انسان کی رضا کی طلب نہیں کرنی، کسی انسان کی ناقدری سے نہیں دل کو دکھی کرنا۔ اپنا فوکس، اپنا ٹانکا اللہ سے جوڑ لیجیے، فوکس ہمارا اللہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر منیبین، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر لو، اور اسی کا تقوی اختیار کرو، اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ ہو گئے۔ یعنی کہ یہ چیز بھی آپ نے نہیں کرنی، جو یہ فرقہ واریت ہے، یہ فلاں میرا فرقہ، یہ میں فلاں سے بلونگ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس چیز کو قرآن نے پروموٹ نہیں کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے بھی اپنے مائنڈ میں سیٹ رکھنی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ الضُّرُّ، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی دعا کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر بہت سے گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی، بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب ماننا ہے، اور جب تکلیف آنی ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کسی دوسرے انسان کو ہم کیا اس بارے میں گائیڈ کریں گے؟ یہ تو خود ہماری اپنی کہانی ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسانوں کے ساتھ ہمیں ان سے کام ہوتا ہے تو ہم بڑے ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کے گھر بھی جاتے ہیں، ان کو کال بھی کرتے ہیں، اور جب ہمارا کام ان سے نکل جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی ناقدری پہ آپ اب شکوہ کناہ نہیں ہوں گے کہ لوگ دیکھیں جی کیسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کام کے وقت بڑی ان کو ہمیں چچی یاد آ گئی، ممانی یاد آ گئی، میری بھابھی یاد آ گئی، اور جب کام نکل گیا تو کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں لوگ،
میرے آپ کے ساتھ کوئی کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکفروا، تاکہ کفر کریں اس چیز کو جو ہم نے ان کو دیا، تو ان قریب تم فائدہ اٹھا لو، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کو رحمت ملتی ہے تو اتراتا پھرتا ہے، اور جب نا امیدی ہوتی ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ دونوں ہی ایکسٹریم فارمز، جب تکلیف پہنچے اور یا جب کچھ ہی آئے تو اعتدال کا مظاہرہ کرنا۔ تکلیف پہنچے تو یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور جب بہت کچھ ہی آئے تو اس وقت بھی اپنے اپے میں رہیں، باہر نہ نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایسے لوگ نہیں پسند جو کہ اپنی خوشی کے وقت آپ پہ سے نکل جائیں یا اپنے غم کے وقت آپ پہ سے نکل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دیجئے، مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار چاہتے ہیں۔ اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے یہ دو عمل آپ نے یاد کر لیں، نوٹ کر لیجئے، کیونکہ اللہ کا چہرہ جب جس کو ملے گا شور، وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے والا جو ایک عمل ہے، اس میں قرابت داروں کو، آپ کے جتنے بھی نیئر اینڈ ڈیئر ریلیٹیوز ہیں، اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو ان کا حق کیا ہے سن لیجئے۔ کسی کے غم اور خوشی میں شامل ہونا ان کا حق ہے۔ جب کبھی آپ کو محسوس ہو یا پتہ چلے کہ یہ بیمار ہیں تو ان کی بیمار پرسی کرنا آپ کا حق ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو ان کی ہیلپ کرنا آپ کا حق ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کچھ ہاسپٹلس، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی اس طرح سے ایشو ہوتا ہے کہ مثلاً کہ میرے ابھی ریسنٹلی میرے ماموں تھے، تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اگر وہ، اب ظاہر ہے کہ وہ بیمار تھے، بیمار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پھر ہاسپٹل میں رہنے کے لیے بھی کچھ لوگ بہت زیادہ ان کے پاس وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، جی ہم نے جاب پہ جانا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی قرابت داروں کا حق ہے کہ اگر کوئی ہاسپٹل میں ہے، آپ کا کوئی بھائی بہن، آپ اگر ان کی فزیکل ہیلپ نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر کے حالات آپ نہیں جا سکتے، آپ کچھ پیسوں سے ہیلپ کر دیجئے، کبھی کبھی آپ ان کے لیے کھانا بنا کے لے جائیں۔ تو یہ ہے کہ قرابت داروں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کبھی، اب جیسے رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے مالی حالات اس قدر اچھے نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ روزے میں اچھی چیزیں کھانا افورڈ نہ کر سکتے ہوں، وہ صرف، تو آپ ان کو چپ کر کے جا کر ایز اے گفٹ ان کو کچھ دیں ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے قرابت داروں کا حق ادا کرنا ہے، اور مسکینوں کا خاص طور پہ جو آپ کی مسکین قرابت دار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی نیکی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ اللہ کی محبت کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کو کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ہم اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں زندہ مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی یہ کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دو، اور جو یہ کرتا ہے تو وہ تمہارا شریک ہونے کا حق رکھتا ہے۔ پھر جو انسانوں نے کیا، ان کے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد رونما ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، تو خشکی اور تری میں، یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی میں ریسنٹلی ایک پڑھ رہی تھی، تو یہ جو پلاسٹکس کے بیگز ہم یوز کرتے ہیں اور پلاسٹک کے شاپر بیگ یوز کرتے ہیں، اگر آپ جا کر اس کے حوالے سے اسٹڈی کریں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے ہزار آبی جانور وہ صرف اس پلاسٹک کے جو ٹریش اور گند ہم پانی میں پھینکتے ہیں نا، پانی میں پھینک کے آتے ہیں، یہ اس ٹریش کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں نا، ہم تو اپنی موج مستی میں ادھر پھینک کے آ گئے۔ وہ پانی جب لہروں کے ساتھ سمندر میں جاتا ہے تو وہ پتہ ہے کہ جو آبی مخلوقات ہیں وہ سورج کی روشنی سے اور وہ جو پانی میں آکسیجن ہے اس کے ذریعے سانس لیتے ہیں، تو وہ جب ان کے اوپر وہ پانی کی وہ پلاسٹک بیگ کی لیئر آ جاتی ہے تو فضا سے، آسمان سے، وہاں سے آکسیجن نہیں جاتی پانی میں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ان کا دم گھٹ جاتا ہے، اور دم گھٹنے سے وہ مر جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہم اپنا گندا پانی، ڈٹرجنٹ والا پانی جو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، یہ سمندر میں جب جاتا ہے تو سیم وہ بھی یہ رول پلے کرتا ہے کہ وہ ایک تھک لیئر بنا دیتا ہے پانی کے اوپر، تو اس کے نتیجے کے طور پر کئی آبی مخلوق مر جاتی ہے۔ تو ابھی تو آپ اگر مزید ریسرچ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پلاسٹک بیگز، یہ جو ہم شاپر بیگ یوز کرتے ہیں،
یہ ڈسپوز ہی نہیں ہوتے زمین میں. اگر آپ اس کو دفن کر دینا تو اس کی جو نیچرل ڈسپوزنگ پروسیس ہے وہ 500 ایئرس ہے. کیونکہ عام حالات میں کوئی بھی چیز آپ زمین میں دفن کرتے ہیں تو وہ مٹی اس کو گلا دیتی ہے، لیکن شاپر کو مٹی نہیں گلا سکتی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اگر یہ فرض کریں کہ یہ زمین کی اس لیئر میں مکس ہو جاتا ہے تو جو ہماری ارتھ کی سوائل ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، اور وہ اس قسم کے اس میں سیریس ڈیفیکٹس آتے ہیں کہ وہ آپ کی خوراک کو خراب کر سکتی ہے. تو قرآن کی اس آیت کی اگر آپ تفسیر کرنے بیٹھیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں نے یہ جو فوگ اور سموگ ہماری جو بہت زیادہ عام ہے، سموگ جب سردیاں آتی ہیں تو فوگ کے ساتھ یہ دھواں مل جاتا ہے تو سموگ بن جاتی ہے، تو یہ بھی ہمارے فساد کی علامت ہے. پھر جو اوزون لیئر ڈپلیشن ہے جو ہماری پلانٹ ارتھ کے ارد گرد جو ایک کرۂ ارضی پہ ہوا کا ایک اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہوا ہے، اس کی بھی ڈیکمپوزیشن ہمارے یہ ہم نے جو گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے. تو یہ حدیث بالکل اس میں 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پر پھر ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ ہم ایک غیر محتاط جب زندگی گزارتے ہیں تو نتیجتاً ہمارا ارد گرد کا ماحول متاثر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری اگر آپ نے اپنی عادت کا جائزہ لینا نا کہ آپ کس قسم کے ریفائنڈ بندے ہیں، تو اپنی موج میں کسی شادی میں جا کر بیٹھیں اور اٹھ کر واپس آ کر اپنے ٹیبل کا جائزہ لے کر آئیں. آپ اپنے بعد اپنا گند کیا سمیٹ کے اٹھے ہیں کہ آپ نے اپنے گند کو، وہ پانی کی بوتل ادھر بکھری ہوئی ہے، ہم نے کھانا آدھا کھایا آدھا ادھر پڑا ہوا ہے، کچھ ٹیبل کے اوپر گرا ہوا ہے، ٹیبل کور خراب ہوا ہوا ہے، یہ ہمارا یہ ریفائنڈ کیریکٹر ہے. یعنی ہم نے اپنے فساد کا مطلب ہی کیا ہے کہ جو چیزیں صحیح تھی وہ خراب کر کے آئے ہم. تو زمین میں ہم نے فساد کرنے والے لوگ نہیں بننا. اپنی عادتوں میں یہ چیز شامل کیجیے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ آپ خود اگر کسی جگہ سے جا کر گول گپے لے رہے ہیں تو آپ اس کی پانی بھی پی جائیں گے اینڈ پہ، لیکن کسی کے شادی کے گھر میں جانا ہے یا کسی کے گھر میں دعوت میں جانا ہے تو ہم نے آدھی چیزیں ضائع، آدھی پلیٹ ضائع کر دینی ہے. مطلب آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے، بھی فساد میں جاتا ہے، چیز خراب ہو گئی. اور آپ نے کوئی چیز کسی کی واش روم کو یوز کر کے آئے، پبلک واش روم میں آپ جا کر دیکھ لیں کیوں یہ سب کچھ ہے، کیونکہ ہماری وہ ٹریننگ نہیں ہوئی. ہم ہر جگہ فساد مچا کے آتے ہیں. وہ گفتگو کو تو چھوڑ دیجئے، ہماری اپنی عادتیں ایسی ہیں، ہم گاڑیوں میں جا کر بیٹھیں گے، ان کی سیٹوں کے پیچھے اپنا نمبر لکھائیں گے، ان کو خراب کرائیں گے. تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں، یہ آیت کی تفسیر بہت لمبی کی جا سکتی ہے، زمین و آسمان میں فساد رونما ہو گیا اس کام کی بنیاد پر جو لوگوں نے کیا، بما کسبت ایدی الناس، تو لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا، اس کے بعد زمین و آسمان میں فساد رونما ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا چہرہ دین حنیف کے لیے جھکا لیجئے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنا چہرہ اس دین کے لیے جھکا لیجئے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس دن اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف سے ٹل نہیں سکتا، وہ دن اللہ کی طرف سے نہیں ٹلے گا، اس لیے اس دن کے لیے اپنے چہرے کو جھکا لیجئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات اور بتائی کہ آپ نے کسی کے سر پر کوئی احسان نہیں کرنا. نمازیں پڑھنی ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی کسی کے سر پر احسان نہیں. وَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، اس کا نقصان خود اس کے اوپر ہے، کفر کا نقصان وہ برداشت کرے گا. اور جو کوئی نیک عمل کرے گا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، وہ اپنے لیے خود نیکی کا سامان تیار کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں، آپ نے ایک سفر پہ جانا ہو تو اپنی مرضی سے بیگ ریڈی کرتے ہیں نا، یہ والا ڈریس بھی میں نے وہاں پہ جا کے پہننا ہے، یہ بھی پہننا ہے، یہ بھی پہننا ہے، اور وہاں پر جا کر مجھے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، چارجر تو میں نے ضرور رکھنا ہے، میری دوائیاں بھی ضروری ہیں. یہ بیگ آپ آخرت کا بھی خود ریڈی کریں گے. جو کافر بندہ ہے وہ غیر محتاط طریقے سے زندگی گزارے گا اور اپنی آخرت کے لیے نہ نیکیاں ذخیرہ کرے گا، نہ بیگ ریڈی کرے گا. اور جو مومن ہیں وہ اپنے لیے خود بیگ ریڈی کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ جو عمل کر کے جو نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عمل اجر دے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ اپنی رحمت سے آگے ہواؤں کو بیچتی ہیں جو کہ اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں خوشخبریاں دیتے ہیں اور تمہیں اپنی رحمت چکھاتے ہیں
اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں فضل و کرم سے نوازتا ہے، اور پھر اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بادلوں کو اٹھا کر ایسی جگہوں پر پہنچائیں جہاں پر اللہ کا حکم ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے وہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر خوب بارش برستی ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے اس بارش کو پہنچا دیتا ہے، اور وہ اس وقت خوشیاں منانے لگتے ہیں، اور اس سے پہلے تو وہ نا امید تھے۔ تو اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو، کس طرح اللہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک تو یہ لٹرل میننگ میں چلی گئی نا بات کہ بارش آتی ہے، اس کا ایک میٹافوریکل میننگ بھی ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی حبس ہے، کبھی اداسی ہے، کبھی پریشانی ہے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ ہوائیں بھیجتا ہے، اللہ بادل اپنی رحمت کے بھیجتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی بدلے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز دیکھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں تو وہ بدلنے پر قادر ہے ہمارا رب، لیکن اے نبی آپ بھی مردوں کو نہیں سنوا سکتے، اور آپ بھی بہروں کو نہیں سنوا سکتے۔ دعا اگر وہ منہ پھیر کر پھر جائیں تو انسان سنتا وہی ہے جو وہ سننا چاہتا ہے، اور دیکھتا بھی وہی ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ زبردستی نہ آپ کسی کو کچھ سنوا سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں، اس لیے آپ صرف ان کے لیے دعائے رحمت ہی کر سکتے ہیں۔ تو نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہدایت کے لیے آپ کو خود طلب کرنی پڑے گی، اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ ہدایت طالب ہدایت کو ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم اتنے ناتوان تھے، ذرا نوٹ کریں نا بچہ کتنا چھوٹا کس قدر ناتوان ہوتا ہے، پھر تمہاری ناتوانی کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد پھر ناتوانی یعنی بڑھاپا دیا۔ تو اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے، تو کبھی بھی کسی ایک حالت کو مستقل نہ سمجھیں۔ اس بات کو اپنی زندگی میں ایک بڑا آپ کو اصول قرآن دیتا ہے کہ کبھی آپ کو پاور مل گئی ہے تو اس حالت کو مستقل نہ سمجھیں، اگر آپ سے پاور چھن گئی ہے تو اس حالت کو مستقل نہ سمجھیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی اور سب سے بڑا دھوکہ یہ جو طاقتور بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ ہوتا ہے کہ وقت میرے کنٹرول میں ہے، حالات میرے کنٹرول میں ہیں، تو میں وقت کو بھی کنٹرول کر سکتا ہوں، اور تو حالات کبھی بھی انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتے، کوئی ایک حالت کبھی بھی کسی انسان پہ مستقل نہیں رہتی۔ تو اس لیے اس میں نا امیدی کے ساتھ امید بھی ہے، اور طاقت والے کی طاقت کے ختم ہو جانے کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پیش کر دی، اور اگر تم ان کے پاس ہر طرح کی نشانیاں لائے گا تو وہ جو کافر ہے وہ کہیں گے تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ تو کافروں نے قرآن کو نہیں ماننا تو نہیں ماننا، میں نہ مانوں۔ اب آپ کو قرآن سے ہدایت لینے والے بندے کے لیے زندگی میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، جو لوگ قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جو نہیں جانتے۔ تو فَاصْبِرْ، صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا بتایا کہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آپ کو اس سچی بات سے پیچھے نہ کر دیں، کیونکہ جب اللہ کی مدد نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے تو شیطان دوسری طرف سے آ کے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اپنے اس راستے کو چھوڑ دو، دیکھو فلاں بندہ اس کو یہ سب کچھ مل گیا، تم ایک اس راستے پر جم کے بیٹھے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، صبر کرا، دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو جائے، ڈیلے ہو جائے، لیکن اللہ کے وعدے کسی صورت جھوٹے نہیں، وہ ہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کو مکمل کرے گا۔ الحمدللہ۔ سورۃ الروم مکمل ہوئی۔ سورۃ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم
ہدی و رحمۃ للمحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ان لوگوں کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں۔ وہ کون لوگ؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے کہ اس وقت جو غفلت کرنے والی بات ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ یہ ہمارا انٹرنیٹ۔ ہم پیکج لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ ڈفرینٹ ایپس، بہت سے لوگ اب دیکھیں کہ اس قسم کا کانٹینٹ کریٹ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں جو کہ لہو الحدیث میں جاتا ہے، یعنی دوسرے انسانوں کو اللہ سے دور کرنے والا کانٹینٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ کے راستے سے روکنے والا کانٹینٹ، ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ جب اس کو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں گرانی ہے، تو اس کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہ خوشخبری تو نہیں نا، یہ آئرونک سٹیٹمنٹ ہے، طنز کیا گیا ہے۔ تو ہم جب اپنی چوائس سے نیکی کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں اپنا ہی راستہ سب سے اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ وہ جو ایک گلٹ ہوتا ہے نا ہمارے اندر کہ ہم غلط کر رہے ہیں، وہ نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مومن ہوں گے، جو نیک اعمال کریں گے، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں۔ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، زمین میں پہاڑ رکھ دیے، اس میں ہر طرح سے جانور پھیلا دیے، آسمان سے پانی اتارا، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو زمین کو اور آسمان کو، پہاڑ اتنے بڑے بڑے یہ اللہ نے پیدا کیے، اور اللہ نے ہر قسم کے جاندار پیدا کیے۔ تو اللہ کی مخلوق یہ ہے، اللہ کی مخلوق تو دکھاؤ مجھے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے سوا تم معبود بناتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا۔ یہ لوگ ظالم ہیں اور کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور پھر آ جائیے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں یاد کریں۔ ہم جتنے بھی مدرس ہیں وہ بھی یہ نصیحت یاد کریں گے اور اپنے ہسبینڈس کو بتائیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ بیٹوں کے لیے باپ رول ماڈل ہوتے ہیں، مائیں نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے بیٹوں کی تربیت میں قرآن نے بار بار باپ کا رول جو اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، حضرت لقمان اور لقمان کا بیٹا۔ حضرت لقمان کیا نبی تھے؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وائز انسان تھے۔ حکیم لقمان جو ہے نا، وہ حکیم حکمت طب میں نہیں، حکیم مطلب کہ ان کی باتوں میں حکمت تھی، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ عقل۔ دیکھیں علم جو ہے وہ آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں سکھاتا۔ مثلاً آپ کو گاڑی چلانی آ گئی، آپ کو ایک نالج مل گیا۔ حکمت آپ اس کو کیسے اپنی سچویشن میں چلائیں گے۔ آپ کو ایک الفاظ بچپن میں سیکھ گئے کہ اس لفظ کا یہ میننگ ہے، اس لفظ کا یہ میننگ ہے، ان الفاظ کو استعمال کیسے کریں گے، یہ حکمت ہے۔ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کھانا کیسے پکانا ہے، کس کوانٹٹی سے پکانا ہے کہ کم یا زیادہ نہ ہو، یہ حکمت ہے۔ کس طریقے سے آپ نے اپنے وقت کو مینج کرنا ہے، یہ حکمت ہے۔ تو حکمت جس کو مل جاتی ہے اس کو خیر کثیر دے دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت دے کر یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جس کو یہ وزڈم مل گئی نا، گفتگو میں سلیقہ آ گیا، الفاظ کا اچھا استعمال آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم ہوتا ہے کسی جائز حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دینا۔
کسی حقدار کو اس کے جائز حق سے محروم کر دینا۔ تو اللہ کا حق کیا ہے؟ سمپلی اس نے ہمیں بنایا، ہمارے اوپر پھر آپ نے ایک کھانا پکایا، اب آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ اس کھانے کی پلیٹ اپنے ہمسائے کو دیں یا نہ دیں، اور آپ اس کو خود کھائیں یا آپ کسی اور کو نہ کھلائیں۔ تو جو چیز میری ہوتی ہے میں اس پر اختیار رکھتی ہوں۔ آپ نے ایک بازار سے ڈریس کے لیے ایک پیس لے کر آئے، اب آپ کی مرضی ہے آپ اس پیس سے شلوار بنائیں کہ قمیض بنائیں یا دوپٹہ بنا لیں، یا اس کو پھاڑ کے چھوٹے چھوٹے اسٹرپس کو ڈیزائننگ کے لیے یوز کر لیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا۔ تو جب اللہ نے ہمیں بنایا تو اس نے ہمیں پھر اس کا ہماری ذات پر حق تسلیم کرنا چاہیے نا، کہ اسی کی عبادت کریں گے، اس کے حکم کو مانیں گے۔ لیکن جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے جائز حق سے محروم کرتے ہیں۔ تو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرک، لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، اب یہاں پہ جملہ معترضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی کمنٹری کی ہے، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اس کی ماں اس کو تنگی پر تنگی جھیل کر اٹھاتی ہے، اور اس کا دودھ چھڑانا بھی 2 سالوں میں ہے۔ تو تکلیف میں جب اس کی ماں اس کو بڑا کرتی ہے تو اس کو اپنے اللہ کا اور اپنے والدین کا مشکور رہنا چاہیے۔ انشکر لی ولی والدیک، اپنے پیرنٹس کے لیے آپ کا شکر کا پھر کیا اظہار ہوگا کہ آپ ان کے لیے الفاظ کا بھی اچھا استعمال کریں گے اور ان کا دل بھی نہیں دکھائیں گے، اور اپنے والدین کے لیے دعا بھی کریں گے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے یہ اخلاق، ایسی بدتمیز اولاد نہیں بننا۔ ایسے اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کے لیے خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کیجئے کہ اللہ ان کو زندگی دے، ان کے لیے گفٹس کا اہتمام کیجئے، ان کے لیے خدمت کا اہتمام کیجئے کہ ان کی سارے کام اپنی خوشی سے کریں۔ اور اگر آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے تو پھر ان کے لیے گفٹ کیا ہوگا؟ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کی تربیت پہ انگلی اٹھائے۔ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیے، اچھی گفتگو کرے تاکہ کوئی کہے کہ کس قدر اچھی ماں کی یہ بیٹی ہے، کہ جس کو کتنے خوبصورت اور حسین انداز سے یہ لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے۔ اور اپنی تربیت کو پھر اپنے کردار سے ظاہر کیجئے، اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کیجئے، اور ان کے لیے اب رمضان ہے تو صدقہ خیرات کریں ان کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور لیکن اگر آپ کے والدین آپ کو کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن بدتمیزی بھی نہیں کرنی۔ ہمارے لیے اسوہ حضرت ابراہیم ہے، جنہوں نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ باپ نے کہا کہ میرا گھر چھوڑ دو تو وہ چھوڑ گئے، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کی میڈیسن ہو، ان کی رہائش ہو، ان کو کھانا کھلانا ہو، یہ سارے کام آپ نے اپنی ذمہ داری سے کرنے ہیں۔ اور ان کے عقیدے سے اگر اختلاف ہے تو آپ ان کے عقیدے کے ساتھ نہ چلیں، توحید کے راستے پر چلیں، لیکن دنیا کے معاملات میں آپ کے والدین کا آپ پر ایک حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ہم پر فرض ہے، اور ہم نے ان سے گفتگو بھی اچھی کرنی ہے۔ ہم نے اپنے کردار میں اس قدر حسن لانا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے آ جائیں، اللہ کی نظر میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر اب آ جائیے پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو وہ سمجھا رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اگر زمین میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایک زمین یا آسمان کی میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو تو اللہ اس کو لے آئے گا۔ اللہ باریک بین ہے اور خبردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وزڈم اپنے بچے کو سمجھائیے، اللہ اپنے بچے کو توحید بتائیے، اپنے بچے کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر وسیع ہے، کس قدر بلند ہے، کہ ہر چیز اور آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دیا حضرت لقمان نے، یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے۔ تو اس کے لیے آپ کو خود پہلے عمل کر کے دکھانا ہوگا نا۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ رہنما اصول ہے۔ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكِرِ، اور برائی سے رک جا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور نیکی کے راستے پر جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کر، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔
تو سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ نے اپنی سچویشن میں خود نیکی کا کام کرنا ہے اور خود برائی سے رکنا ہے، خود نیکی کے راستے پر چلنا ہے اور خود برائی سے رکنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ آپ اپنی دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں اور خود آپ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی سے رک جا، اور یہ بے شک بہت ہمت کے کاموں سے ہیں۔ اور پھر باڈی لینگویج، اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، چیخ چیخ کے نہیں بولنا۔ آپ نے اپنے کردار میں ایک بہت ہی حسن لانا ہے کہ اپنا چہرہ لوگوں سے نہ ٹیڑھا کر اپنا گال لوگوں سے۔ اور یہ کوئی گفتگو کا تو طریقہ نہیں ہے نا، کوئی الفاظ تو استعمال نہیں ہو رہے، لیکن بعض لوگوں کی باڈی لینگویج بڑی اگریسو ہوتی ہے۔ وہ آپ نے کسی کو کوئی بات کہی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، یہ تن فن کرتے ہوئے ادھر سے نکل گئے، ٹھا کر کے دروازہ مارا۔ یہ چیزیں بہت بچپن میں بچوں کو سکھائیں گے تو بچوں کو بڑے ہوتے آئیں گی۔ اور پھر اپنے زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چل۔ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے اور خود پسند لوگ نہیں پسند۔ تو جو شو مارنا ہے، ہم جو انٹرنیٹ کے دور میں تو یہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ کوئی نئی چیز آپ کو ملتی ہے، کوئی گھڑی مل گئی، کوئی اسمارٹ واچ مل گئی، ہم نے ہر جگہ پر اپنا سٹیٹس لگانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے گفٹ دے دیا تو، آپ کی برتھ ڈے آ گئی ہے تو، اگر آپ کو کسی نے کچھ چھوٹا سا بھی گفٹ دے دیا ہے تو آپ اس کو اترا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں، شو مارتے ہیں۔ ان چیزوں سے جب آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو آپ کا بچہ بچے گا۔ تو رول ماڈل دیتے ہوئے اپنی یہ نہیں کرنا کہ خود تو آپ وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں اور صرف زبانی کلامی بچے کو بتا رہے ہیں۔ وقت اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ یہ ساری باتیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں۔ اس میں بھی دیکھ لیں، چال میں میانہ روی یعنی آپ کی جو چال، آپ کا جو چلن ہوتا ہے نا، وہ آپ کی چال سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بدمعاش لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نرم چال سے نہیں چلتے، وہ یوں سینہ تان کر اور اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں۔ اور جو نیک چلن لوگ ہوتے ہیں ان کی چال بھی نرم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی چال میں نرمی پیدا کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، کہ اونچی اونچی چیخ چیخ کے نہیں بولنا۔ تو یہ دیکھیں کہ کس قدر حسین نصیحتیں تھیں جو اس اللہ والے حکیم بندے نے اپنے بیٹے کو کی، کہ اللہ کو اتنی پیاری لگی یہ نصیحتیں کہ اللہ نے اس کو اپنے قرآن کی زینت بنا لیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اپنی اولاد کو نہ صرف یہ کہ آپ ہر طرح سے جسمانی ان کی ضرورت کا دھیان رکھیں، ان کی تعلیم اچھی کریں، بلکہ ان کو تربیت بھی آپ نے خود کرنی ہے۔ اور اس تربیت میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس کے اندر اعلیٰ اخلاقی عادتیں پیدا ہوں۔ وہ تربیت اس کی اس طریقے سے آپ نے کرنی ہے کہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو خود پسند لوگ نہیں پسند، اللہ کو اونچی اونچی آواز میں بولنے والے لوگ نہیں پسند۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو کام میں لگا دیا اور اپنی نعمتیں، ہر طرح کی نعمتیں تم پر مکمل کر دیں، وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد، ہم ٹریڈیشنز کو فالو کریں گے، جو ہمارے سوشل یا ریلیجیس ٹریڈیشنز ہیں ہم اسی کو فالو کریں گے، ہم ہدایت کو فالو نہیں کریں گے۔ اور یہ کتنی ٹرو بات ہے۔ آپ کسی کو جا کر کوئی ڈیتھ ہو گئی ہو اور وہ لوگ سارے لوگ مل کر کوئی بات ایسی کر رہے ہیں جو خلاف شریعت ہو، تو آپ ان کو منع کر کے دیکھیں، کوئی باز نہیں آئے گا۔ آپ شادی کے فنکشن میں جا رہے ہوں، کسی کو منع کر کے دیکھیں کہ یہ چیزیں ایسے نہیں کرنی، تو کوئی باز نہیں آئے گا۔ اور ہم ان تمام جگہوں پر شریعت کے حکم کو پیچھے کرتے ہیں اور جو ہمارا سوشل ٹریڈیشنز ہیں ان کو آگے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے جو ان کو آگ کی طرف رفتہ رفتہ لے کر جا رہا ہے۔ تو جہاں پر شریعت کا حکم آ جاتا ہے وہاں پر آپ نے شریعت کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اور جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر لیا اور وہ محسن بھی ہوا، تو اس نے ایک ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جو اس سے کبھی چھوٹنے والی نہیں۔ تو اب آپ کی اپنی چوائس ہے، اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے
تو آپ کو شیطان دوزخ میں لے جائے گا، اور اگر آپ اللہ کی رسی کو پکڑیں گے یعنی شریعت کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت واچ کریں اپنے آپ کو۔ یہ جو ہم نے اب عید پہ بھی جو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ جی چاند رات کو تو ہم نے ضرور جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ سب جاتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے۔ مہندی جا کے لگوانی ہے، کیوں لگوانی ہے؟ تو یہ چیزوں کو ذرا فوکس کیجئے کہ ہم نے اپنے آپ کو پاور سیونگ موڈ پہ رکھنا ہے۔ ٹریڈیشنز کو فالو کرنے والے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کفر کرتا ہے تو اپنے کفر کا وبال چکھے گا، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز ہے، اس کو آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہر چیز خود عبادت گزار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ لقمان میں آیت نمبر 27 میں، اگر جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کچھ بھی، اور درخت بھی، وہ زمین اور سارے درختوں کی کلمے بنا دی جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اس کے بعد کے 7 سمندر اور آ جائیں، تو اللہ کی نعمت، اللہ کی کلمات کو ختم نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایسا مالک، کیا اس کو کوئی زوال، جس کی کلمات کی کوئی انتہا نہیں، کیا ایسے مالک کی کسی ملک کو کبھی زوال ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ہمیشہ سے غنی ہے، وہ ہمیشہ سے حمید ہے، وہ ہمیشہ سے غالب ہے، وہ ہمیشہ سے حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ذات کا کہا کہ دیکھو آج آپ نے دیکھنا ہے، یہ جب روشنی چلی جاتی ہے رات کو تو اندھیرا آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور کسی کے دن کو رات میں داخل کر رہا ہے، اور کسی کی رات کو دن میں داخل کر رہا ہے۔ سورج اور چاند تو اس کے ہیں، ہر چیز ایک اندازے کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے ہے کہ اللہ الحق ہے، اور جو بھی اللہ کے علاوہ تم بلاتے ہو وہ الباطل ہے، اور اللہ علی الکبیر ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے ہم نے ڈر کے زندگی گزارنی ہے، اپنا تعلق اللہ کے ذات سے سٹرونگ کریں گے، اور کسی قیمت پر اس تعلق پر کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے ہمارا مطلوب و محبوب و مقصود اللہ۔ اے انسانوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کے لیے کافی نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ آج جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو ہمارے باپ تھے جو کہتے تھے تم کیوں گھبراتی ہو، میں ہوں نا، اور جب شادی ہو گئی الحمدللہ اللہ نے شوہر کی صورت میں محافظ دیا، تو ہم کوئی پریشان ہوتے ہیں تو شوہر کہتے ہیں تم کیوں پریشان ہوتی ہو، میں ادھر موجود ہوں نا۔ ہمیں کوئی تحفظ دینے والا اس دن نہیں ہوگا، ہم ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ مرد اور بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے۔ اس دن اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے کسی معاملے میں انفلوئنس نہیں کر سکتا۔ ڈر جاؤ اپنے رب سے، اور اس دن سے کہ کوئی والد اپنے بچے کو بھی کافی نہیں ہوگا، اور نہ ہی بچہ اپنے والد کے لیے کسی چیز کا اختیار رکھے گا۔ ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا دھوکہ میں نہ پڑ جانا، اور نہ اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ دے دے۔ اللہ کے وعدوں کی سچائی کو یقین سے اپنے سینے سے چپ کے ساتھ لگا لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اللہ ہی کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ پوری طرح باخبر ہے جو بھی تم کر رہے ہو۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا غیب کی چابیاں 5 ہیں، اور پھر یہ آیت پڑھی، کون سی 5؟
اللہ کو پتہ ہے قیامت کب ہوگی، اللہ کو پتہ ہے بارش کب ہوگی، اللہ کو پتہ ہے جو ماں کے پیٹ میں آج اس کی آرگیو کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم تو دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، قرآن نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جینڈر ریویل نہیں تم کر سکتے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ نیک بخت ہے اور بد بخت ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی کتنی عمر ہے؟ کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ اس نے کس زمین میں رہنا ہے اور کہاں ٹریول کرنا ہے، اس کا رزق کتنا ہے؟ یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آنے والے کل کا کسی کو نہیں پتہ۔ قرآن کی الفاظ سن لیے، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ تو یہ جو پھر ہم یہ ہوروسکوپ دیکھتے ہیں اور یہ جو ہم پیش گوئیاں دیکھتے ہیں اور یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے کل کے حالات کا ہمیں پتہ ہے اور پھر وہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت سے خلاف چاہتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کسی ایسے کاہن کے پاس چلا جائے جو کہ اس کو مستقبل کی خبر دیتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس چیز سے بچیں۔ کسی بھی بندے کے پاس جا کر یہ فال گیری کروانا، مستقبل کے بارے میں مشورہ کرنا صرف ایک طریقے سے ثابت ہے اور وہ ہے استخارے کے ذریعے۔ دعائے استخارہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فال گیری، کسی کے پاس جا کر پوچھنا، آپ اگر کسی بات میں کنفیوز ہو گئے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعائے استخارہ پڑھیں گے، آپ کو مستقبل کے بارے میں اللہ رہنمائی دے دے گا، اور اس کے علاوہ کسی بھی اور ذریعے سے آپ یہ رہنمائی نہیں لے سکتے، اور آپ کی موت کا وقت اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتہ۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی اپنے ہاتھوں سے، کہہ دیجئے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو ڈرائے اس قوم کو کہ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ کون؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو 6000 سال کے وقفے سے زمین و آسمان بنائے گئے، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، ثم استوى علی العرش۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے قریب ہو کر آپ کی سنے۔ کوئی نہیں نہ سنتا، آپ کے اپنے بچے بھی نہیں، آپ کی ماں بھی نہیں، آپ کا شوہر بھی نہیں، آپ کا بھائی بھی نہیں، قریب آپ کے۔ قریب سے مراد اس میں کیا ہے؟ آپ کی سچویشن میں آپ کے ویو پوائنٹ کو کون انڈرسٹینڈ کرتا ہے؟ جاب پہ جا کر دیکھ لے، کوئی باس نہیں سمجھتا، گھر میں دیکھ لیں شوہر نہیں سمجھتا، ساس نہیں سمجھتی، بچے نہیں سمجھتے، ہر بندہ اپنے ویو پوائنٹ کو انڈورس کرتا ہے۔ آپ کی سچویشن میں آپ کی سچویشن کو نہیں سمجھتا، یہ صرف اللہ سمجھتا ہے، آپ کی سچویشن کو سمجھتا ہے۔ تو جو ایک آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ ایک ریلیشن میں ہونی چاہیے، وہ صرف اللہ کے ساتھ آپ کی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ولی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سفارشین نہیں ہے۔ تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ اللہ مینیجر ہے آسمان سے زمین تک کے ہر معاملے کا، اور پھر اس کے پاس ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر جو معاملات ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں اس دن جس کی مقدار 1000 سنہ 1000 سال ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے اعمال چڑھتے ہیں، اور یہ ہے جاننے والے، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ اللہ ہے جو ظاہر کا اور چھپے کا جاننے والا، غالب اور رحم کرنے والا، جس نے ہر چیز کو خوب بہترین کر کے بنایا، اور اللہ نے اس چیز کی وَكُلَّ شَيْءٍ، اور انسان کی اس نے پیدائش مٹی سے کی، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن جب اس کی نسل کو آگے بڑھانے کا وقت آیا تو اس کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کی ملاپ سے آگے بڑھایا، یعنی بیوی اور خامد کا دونوں کا نطفہ مل جاتا ہے تو انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ پھر ہم نے اس کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، اور پھر بھی تم شکر نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، ہڈیاں ہماری زمین میں مل جائیں گی،
تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، تمہیں موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اور پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ موت جب کوئی فرشتے موت بھیجتے ہیں، موت کا حکم لے کر آتے ہیں، تو ایک ساتھ نہ تم آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے رہ سکتے ہو، اور وہ کوئی کمی نہیں کرتے، اور آپ کی روح اور آپ کا پورا ریکارڈ لے جاتے ہیں، سب کچھ چھین کر لے جاتے ہیں۔ کب جو نزاع کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا، ہوتا ہے چھین کر لے جانا۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں مرتے، آپ سے چھینا جاتا ہے سارے اختیارات جسم پر، اور آپ کے پوری زندگی پر آپ کے اختیارات سلب کر لیے جاتے ہیں، آپ کو اس میں سے کنفسکیٹ کر دیا جاتا ہے، ہر چیز سے اب آپ بے دخل ہو چکے ہیں، کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں۔ اور جب دیکھے، کاش کہ تو دیکھے، جب مجرم اپنے سر اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، ہمیں لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، اب یقین آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہاں اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت کا حکم اس کو دے دیتے، لیکن ہماری طرف سے یہ بات سچ ثابت ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تو چکھو جو آج اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا نا، تو آج اس کا مزہ چکھو، ہم نے بھی آج تمہیں بھلا دیا۔ بھول گئے نا اللہ کو، ہم اس کے احکامات کو، تو قیامت کے دن اللہ ہمیں بھول جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کو جب اس سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے۔ اللہ تو یہاں پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اپنے سر کو تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا کر سجدے کی تسبیح پڑھ لیجئے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقدرتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، وہ اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے اور خوف سے پکارتے ہیں، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، اور رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے، اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے۔ اور آپ کو پتہ چل گیا کہ رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنی ہے، اور رات کو ہر حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے تھے، اور اپنے رب سے عاجزی سے چپکے چپکے اور امید رکھتے ہوئے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور پھر اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کوئی جان نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا چھپا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ قال تبارک اللہ تعالی، ابو ہریرہ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے، اور کچھ جنتیں ایسی جنتیں ہوں گی جن کو فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ریپ میں چھپا کر رکھے گا۔ یہ ہے ہمارے رب کا ہمارے لیے تحفہ، جیسے آپ چھپا کر چپکے چپکے اپنے کسی محبوب کے لیے چیز بناتے ہیں، اس کو سرپرائز دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں سرپرائز دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت المأویٰ نزلا
مہمانی ہے، آمد پر خاطر تواضع کے لیے جو پیش کیا جاتا ہے وہ ہم اگر اپنے لیے کرتے ہیں تو پھر جنت میں جب اللہ ہماری مہمانی کرے گا تو کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کو نہ کسی آنکھ نے سنا ہے، نہ کسی کان نے دیکھا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں اس کا کھٹکا تک پیدا ہوا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدھے رہو اور قریب رہو اور خوشخبری سنو، کسی کو کسی کا عمل جنت میں نہیں لے کر جائے گا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ ہم اپنے ان تھوڑے تھوڑے عملوں پر اللہ سے ریوارڈ اللہ ہمیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سوچے نا اللہ تعالیٰ نزلا من غفور الرحیم، جنت میں مہمانی اللہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو ان کے فرشتے ان کو واپس بھیجیں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جس کو اللہ کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہو اور وہ اس کو نہ سنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا یہ بات انہوں نے اس بات سے کوئی اثر قبول نہیں کیا کہ جن کے گھروں میں یہ رہ رہے ہیں وہ قومیں خود کدھر گئیں، کدھر گئے وہ، یہ جو بڑے بڑے محلات کے جو باسی تھے ان کی قبریں کدھر ہیں وہ، ان کے اختیارات، وہ جو بڑی بڑی سی مہریں وہ لگایا کرتے تھے۔ جا کر ذرا اس قبرستان کا جائزہ تو لیجئے، کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے پانی کو ایک ایسی زمین، ارض الجرز کس کو کہتے ہیں، وہ زمین جو بے آباد ہوتی ہے، جو چٹیل ہوتی ہے، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں، اس سے وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں یہ فتح، یہ فیصلہ کب ہوگا جنت اور دوزخ کا؟ جلد باز ہے نا انسان، کالی آنکھ گیٹو ہے پنجابی میں ایک بڑا اچھا محاورہ ہے، ہماری طبیعت کالی کالی طبیعت مانگتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے یوم الفتح، یہ فیصلے کا دن ہے، کافروں کو اس کا کوئی ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ ہی ان کو مزید کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس دن ایمان لایا تو کیا لایا؟ آج ایمان لاؤ، آج اللہ کے ساتھ دوستی کر لو، آج اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لو، آج اللہ کے ساتھ حگ کر لو، اللہ تعالیٰ کو اپنا رہنما مان لو۔ اللہ یقین مانے ہمارے ہم سے محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجئے، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اور انتظار کیجئے ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الاحزاب، آخری سورہ مبارکہ 21ویں سپارے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی اللہ سے ڈر جائیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا بتایا کہ اللہ سے ڈر جائیے۔ اب اس صورت کو احزاب کیوں کہتے ہیں، اس کا تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ جاننا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو کون سے حالات درپیش تھے۔ یہ سورہ مبارکہ 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ وقت ہم مسلمانوں پر بہت بڑی آزمائش کا تھا، کیونکہ ایک چھوٹے سے مدینہ کے شہر کو ختم کرنے کے لیے پورے عرب کے قبائل، قریش، غطفان، حذیل اور پورے عرب کے مشرک قبائل مل کر آخری کوشش کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ یہ تو مسلمانوں کو باہر سے تھا خطرہ، مدینہ کے اندر یہود بھی تھے اور منافقین بھی تھے، اور باہر سے بھی مسلمانوں کو خطرہ تھا اور اندر سے یہ لوگ سازشیں کر رہے تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اس دور میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے اس لیے بھی دنیا میں تشریف لائے تھے کہ آپ نے لوگوں کو رول ماڈل بن کے دکھانا تھا، تو اس صورتحال میں بھی عورتوں کے حوالے سے بھی اور شادیوں کے حوالے سے بھی کچھ بہت عجیب و غریب رسوم و رواج اس معاشرے میں رائج تھیں۔ ان رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی کو اپنا رول ماڈل پیش کرنا تھا، اور اس غلط قسم کی رسوم و رواج میں ایک رسم یہ تھی کہ جو کسی کا منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو سگا بیٹا کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کی بیوی کو بہو کا درجہ دیا جاتا تھا۔ تو متنبع یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کی یہ رسم اتنی مضبوط تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ نے اپنے نمونے سے اپنی امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو یہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے عمل سے اسے نہ توڑتے، اس کا ختم ہونا بہت مشکل تھا۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نبوت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ جاہلیت کی رسوم میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ اگر غلام آزاد بھی ہو جائے تو لوگ اس کو حقیر سمجھتے تھے اور اس کو آزاد لوگوں کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس رسم کو توڑا، ان کو آزاد کیا، اور پھر اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش سے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کر دیا۔ زینب بن جہش خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھیں، ان کی پھوپھوں کی بیٹی تھیں، بہت عالی خاندان سے تھیں، لیکن زینب بنت جہش کی حضرت زید کے ساتھ موافقت نہ ہو سکی، تو حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے زینب سے نکاح کرنا ہے، لیکن ڈر یہ تھا کہ پورے عرب میں منافقین اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیں گے کہ یہ دیکھیں جی کیسا نبی ہے جو اپنی ہی بہو سے نکاح کر لیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بہو سے نکاح حرام ہے اور خود ہی کر لیا۔ پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کو اس سے پہلے 4 شادیوں کی اجازت ملی تھی، اور یہ جو نکاح تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح تھا۔ اس سے پہلے آپ کے نکاح میں حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ آپ کے نکاح میں تھیں۔ اس پہ بھی منافقین کو اور کافروں کو موقع مل جاتا، تو اس لیے پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے کہا کہ ڈونٹ افریڈ آف وٹ پیپل ول سے، اگر آپ نے کوئی حق بات کرنی ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے تو لوگوں کے ڈر سے اس کام کو کرنا نہ چھوڑیے، اور کافروں اور منافقوں کی باتوں کی وجہ سے دل گرفتہ نہ ہو، اے نبی اللہ سے ڈر اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مان۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ تو اس طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بک اپ کیا کہ جو کام آپ کو اب ہم نے کرنے کے لیے کہنا ہے اس کے لیے آپ نے زیادہ کانفیڈنس کا مظاہرہ کرنا ہے، اور پیروی کی کر اس چیز کی جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے اللہ کی کتاب پر عمل کرنا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہونا چاہیے۔ اور اگر دیکھیں ہر انسان کے دل میں ایک نیچرل خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ بات اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی وہی فیئرز ہوتے ہیں جو ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ کر، اللہ کا ارساس کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا وہ والا جو حکم جب ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ منہ بولے بیٹے، منہ بولے رشتوں کو کالا دم قرار دے دیا، ان کو نالیفائی کر دیا۔ تو اللہ نے آیت نمبر 4 میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، جو ہم گانے سنتے رہتے ہیں نا کہ تیرا دل میرے پاس، میرا دل تیرے پاس، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف منہ زبانی گفتگو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی انسان کے دل میں کفر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ان کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، کیونکہ جاہلیت کے معاشرے میں کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تم اب میرے لیے بمنزلہ میری ماں ہو، تو جس طرح اب میری ماں میرے لیے سیکس کے لیے حرام ہے اس لیے تم بھی میرے لیے حرام ہو، یعنی کہ یہ ایک طلاق کی ایک فارم ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو ماں کہہ دینے سے
تمہاری وہ ماں نہیں بن جاتی، نہ تمہاری بیوی، نہ کوئی اور عورت، کہ جیسے کہیں کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ ہماری سائڈ سے ہو گیا، اور اس آدمی یا چھوٹی عورت کی سائڈ سے ہو گیا کہ اس کو میں نے اپنی ماں بنایا ہوا ہے۔ تو نہ کسی کے کہنے سے کوئی کسی کی ماں یا باپ بن جاتا ہے، نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے ہیں، یہ صرف تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ منہ بولے بیٹوں یا منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت قرآن پاک میں نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ ایڈاپٹ کرتے ہیں، کسی کی اولاد ایڈاپٹ کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس اولاد اللہ نے نہیں دی اور آپ کسی کے بھی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، تو اس میں ادعوہم لآبائہم، ان کے ولدیت کے خانے میں آپ نے اس کے اصل باپ کا نام لکھنا ہے، اور اس میں آپ نے جھوٹ کے اس کو، بے شک آپ جیسا کہ ہمارے نبی نے حضرت علی کی کفالت کی، ان کو بڑا کیا، سارا کچھ کیا، لیکن اس طرح سے نہیں کیا کہ ان کو اپنا بیٹا شو کروایا ہر جگہ پر۔ اور زید بن حارثہ جو تھے، ان کے بارے میں آپ نے اگر ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو یہ بھی ایک غلط رسم ہمارے معاشرے میں چلی ہوئی ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی بچہ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے ولدیت کی جگہ پر اپنا نام یا اپنے خاوند کا نام اس طرح سے، اور پھر اس کی آئیڈینٹی کو کمپلیٹلی چھپا کر رکھتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعد میں جب اس بچے کو پتہ چلتا ہے تو بہت قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، آگے فیملی میں وراثتوں کے معاملات میں بھی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے جگہوں پر محرم نامحرم رشتوں کی ترتیب خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہتری اسی میں ہے، مثال کے طور پر، کہ اگر آپ نے کوئی بیٹی کوئی بچی اڈاپٹ کی، کوئی بیٹا یا بچہ اڈاپٹ کیا، تو جب وہ جوان ہو جائے گا تو آپ کے صرف یہ سوچ لینے سے کہ چونکہ اس کو میں اپنے بیٹے کا درجہ دیتی ہوں تو یہ میرا بیٹا ہی ہے، تو وہ آپ کا محرم رشتہ نہیں ہے شریعت کے ریفرنس میں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی بغیر اولاد کے زندگی گزاری ہے، تو انہوں نے پھر اپنا فوکس چینج کر لیا تھا، وہ پھر امت کی بہت بڑی ٹیچر بن گئی تھیں۔ تو اس طرح سے قرآن پاک نے ہمیں ایگزامپلس بھی دی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں اولاد لکھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھی اور آپ نے کسی کو اڈاپٹ کیا ہے تو پھر آپ نے اکارڈنگ ٹو شریعت اس کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، اس کی ولدیت کے خانے میں اس کے اصل باپ کا نام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، لیکن اس پر پکڑ ضرور ہوگی جو تم اپنے دل کی خوشی سے کرتے ہو۔ اور کان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اسی آیت کی وجہ سے ہم امہات المؤمنین یعنی ازواج النبی کو کے نام کے ساتھ ہم ام المؤمنین لگاتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت حفصہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی ان کے لیے بمنزلہ مائیں ہیں، مطلب کہنے کا یہ کہ وہ ان کی رسپیکٹ کی جگہ پہ ہیں، اور ان کے بعد نبی پاک کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کا بعض زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں تو اس وقت ایک بہت بگ پرابلم تھا کہ مہاجرین تھے، تو ان کو رکھیں کہاں پر؟ تو اس کا خوبصورت حل اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ ایک ایک انصار کے ساتھ ساتھ ایک ایک مہاجر کی مواخات کر دی گئی، ان کو بھائی بنا دیا گیا۔ تو جب ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو اس قدر محبت تھی کہ اگر ایک انصار مرتا تھا تو اس کی جائیداد کا وارث اس کا مہاجر بھائی بن جاتا تھا، اس میں اس کو حصہ ملتا تھا، اور اگر مہاجر مرتا تھا تو اس کی جائیداد میں انصار کو حصہ ملتا تھا۔ لیکن یہاں پر اس آیت سے آ کر اللہ نے اس حکم کو بھی ختم کر دیا کہ جو ایک آپ کے خون کے رشتے ہیں اور جن کے بارے میں شریعت نے حکم نافذ کیے ہیں، جائیداد کے اصل وارث وہی ہوں گے۔ ہاں، مرنے والا صلہ رحمی کرتے ہوئے یا کوئی اچھی وہ کچھ چیزیں وصیت کر کر جا سکتا ہے 1/3 کی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حصے داروں کے حصے ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن پاک نے بالکل واضح سٹانس رکھا ہے کہ منہ بولے رشتے، منہ بولے ان کی کوئی ویلیو نہیں، نہ ہی آپ کی جائیداد میں حصے دار ہیں، اور نہ ہی آپ ان کو اپنے بیٹے سمجھ کر یا اپنی مائیں سمجھ کر ٹریٹ کریں گے۔ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر یہ کہ تم کوئی نیکی کرو، اور یہ کتاب میں حکم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ہم سورۃ احزاب کے بارے میں تھوڑا سا قرآن کی کمنٹری پڑھیں گے
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم سے کی تھی، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر ایک لشکر آیا اور کئی لشکر چڑھ آئے، اور ہم نے ان پر آندھی بیچ دی، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو تم کر رہے تھے اس کو اللہ خوب خوب دیکھ رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں اللہ کے نبی کو اللہ کے تقوی کا حکم سنایا، اور ہر حکم اعلان کہہ دینے کا حکم، اور فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کی پرواہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں، اور ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مثال دی کہ جب اللہ پر توکل کیا جاتا ہے تو کیسے اللہ مومنوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے غزوہ خندق کا وہ وقت یاد کروایا کہ جب اللہ نے ان کو اپنی مدد کی تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں کو پیش آنے والی تمام جنگوں میں سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ کیونکہ صرف اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ کہ پورا عرب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس جگہ پر موجود تھا، اور مشہور اور روایات اور صحیح روایات کے مطابق یہ 5 شوال 5 ہجری میں واقع ہوا، اور اس کی مختصر سی روداد یہ ہے کہ 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا تھا، اور اس کے کچھ سرکردہ لوگ مکہ گئے اور سرداران قریش سے ملاقات کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہر طریقے سے تمہاری مدد کریں گے۔ جب قریش نے آمادگی کا اظہار کیا تو یعنی آپ دیکھیں کہ یہ یہودیوں کی اس وقت بھی عادت تھی کہ وہ چھپ کر وار کرتے ہیں، سازشی ذہن کے لوگ ہیں۔ پہلے ان کو جب نبی کریم نے وہاں سے نکالا تو وہ پہلے قریش کے پاس جا کر مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکایا، پھر نجد کے قبائل غطفان اور حذیل وغیرہ کی طرف گئے اور انہیں بھی مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے پر اکسایا اور ہر ممکن مدد کی یاد دہانی کروائی، یقین دہانی کروائی۔ اب یہ سب ہو گیا تو 5 ہجری میں ایک طرف ابو سفیان آیا اور اس کے حلیف قبائل آئے، دوسری طرف سے غطفان اور حزیل کے حلیف قبائل کا لشکر عیینہ بن حسن کی سرکردگی میں مدینہ پر حملہ کے لیے پہنچے، جنوب اور مشرق سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ شمال کی طرف سے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے وہ یہودی آئے جو مدینہ سے جلا وطن ہونے کے بعد خیبر اور وادی القریٰ میں آباد ہو گئے تھے، اور مجموعی طور پر ان کی تعداد 10,000 تھی۔ تو دیکھیں چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے مسلمان، اور پھر نبی صلی اللہ، اور یہ اسلام کی دیکھیں کہ اسلام میں جب انٹرنیشنلی لوگ شامل تھے تو حضرت سلیمان جو فارس کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنے علاقے کی جنگی حکمت عملی بتائی کہ ہمارے علاقے میں لوگ خندقیں کھود دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ ہم میدان میں جا کر تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ نے جنگی حکمت عملی کے طور پر حضرت سلیمان کے مشورے سے ان تمام راستوں پر خندق کھدوا دی جہاں سے وہ لوگ آ سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ خود بھی خندق کھودنے اور مٹی اٹھانے کا کام کرتے رہے۔ اور قبیلہ، اب دیکھیں کہ مسلمانوں کی سچویشن کیا ہے، مشرق مغرب شمال اب رہ گیا پیچھے سے، اور پیچھے سے مسلمانوں کے جو قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی آباد تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ابھی تک وہ ان کا معاہدہ تھا، تو انہوں نے بھی عین وقت میں بدعہدی کر دی۔ تو آپ امیجن کریں، وہ ذرا سچویشن امیجن کریں کہ مسلمانوں نے باہر، سارے مسلمانوں کی جو آبادی تھی وہ لڑنے کے لیے وہ خندقیں کھود رہے ہیں، اور اس وقت جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے پیچھے جو یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا، مسلمانوں نے ان کے بہاف پر اپنے بیوی بچوں کو ان کے گھروں، ان کی گھڑیوں میں بھیج دیے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے سے جو انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی نا کسی قلعے، ان میں بھیج دیا تھا کہ مسلمان کے بچے محفوظ رہیں۔ لیکن بنو نذیر کا سردار حیج بن اخطب، بنو نذیر کا وہ سردار جو پہلے جا کر جس نے مسلمانوں کے خلاف سارے عرب کو اکٹھا کیا تھا، اب وہ گیا اپنے یہودیوں کے پاس اور ان کو جا کر کہا کہ حالات سازگار ہے، مسلمانوں سے بدعہدی کرو گے تو تم بھی وہ فائدہ حاصل کر لو گے۔ اس طرح مدینہ منورہ ہر طرف سے مشرکوں اور یہودیوں کے نرغے میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد 10,000 تھی،
اور مشہور قول کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور کوئی قول کہتا ہے کہ 900 تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احادیث، اس آیت میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے تو مہاجرین اور انصار سردی میں صبح صبح خندق کھود رہے تھے، اور جب ان کی بھوک اور پیاس کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھاتے تھے کہ اے اللہ کے نبی دیکھیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ اگر تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے تو دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارا اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے بخاری میں غزوہ خندق میں کہ صحابہ کرام کو 2 ہتھیلیاں بھرنے کے برابر صرف کام دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو دیے جاتے تھے، اور ان کے لیے بدلی ہوئی بو والی چربی کے ساتھ کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ جو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا وہ بھوکے ہوتے، یہ کھانا ان کے گلوں میں اٹکتا جسے ناگوار بو آتی، لیکن وہ کھاتے تھے۔ پھر ایک اور حدیث سنیے، خندق کے دن ہم کھدائی کر رہے تھے تو ایک سخت چٹان پیش آئی۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ ایک سخت چٹان پیش آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اترتا ہوں۔ لیڈر لیڈز بائی ہز ایکشن۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی باس بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور سب پہ روب چلا رہے تھے، آپ باقاعدہ خود بھی ان میں شامل تھے۔ اور ایک سخت چٹان آئی تو آپ نے فرمایا اللہ دو میں توڑتا ہوں، چنانچہ آپ اٹھے، اور میں نے دیکھا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا تھا، اور ہمیں 3 دن گزر چکے تھے اور ہم نے کوئی چیز چکھی تک نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال پکڑی، چٹان پر ماری تو وہ بھربھرے تودے کی طرح ہو گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ گھر جا کر میں نے بیوی سے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ جس پر مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، تو تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ جو اور ایک بکری، چھوٹی بکری کا چھوٹا بچہ ہے، ہم نے اس کو ذبح کیا اور ہم نے جو کو ڈال کر گوشت کی ہانڈی بنائی اور آٹا گوندھ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اتنے میں آٹا پکنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور ہانڈی چولہے پر پکنے کے قریب تھی۔ میں نے جا کر کہا تھوڑا سا کھانا ہے یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے ساتھ 1 یا 2 آدمی چلے؟ آپ نے فرمایا کتنا ہے؟ میں نے بتایا تو آپ نے کہا بہت ہے اور عمدہ ہے، بیوی سے کہو میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارے اور نہ تندور سے روٹی نکالے۔ آپ نے فرمایا چلو۔ سب مہاجرین اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے۔ جابر اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی تو سب کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ تو پھر ان کی بیوی سے ذرا جواب دیکھیے کہ ان کی بیوی نے کہا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا خیر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے سب کو کھانا کھلایا اور فرمایا اندر آؤ اور بھیڑ نہ کرو۔ آپ روٹی توڑ توڑ کر اس پر گوشت ڈالتے رہے اور ہانڈی اور تندور سالن سے نکالنے کے بعد اس کو ڈھانپ دیتے تھے، اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ وہ اتنے لوگ کھا گئے اتنی چھوٹی سی بکری سے۔ اور پھر فرمایا کہ جابر کی بیوی کو کہا اپنے ساتھ روٹیاں پکانے کے لیے ایک اور عورت کو بلا لو، اور حضرت جابر نے فرمایا کہ وہ 1000 تھے، اور اللہ کی قسم وہ کھانا کھا کر چھوڑ گئے اور ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹا اسی طرح پکایا جا رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے اس مقام تک ہمارے اسلاف نے کس قدر قربانیاں برداشت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات تو کبھی ہماری زندگیوں میں آئے ہی نہیں، جیسا کہ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آ گئے اور تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یعنی آپ یہ کیفیت نوٹ کریں، یہ سوچ کے ہی انسان کے ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کس قدر مشکل حالات تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل، اللہ اس قدر پریشانی تھی کہ اس حالت میں پھر مسلمانوں سے نمازیں چھوٹی تھیں اور مسلمانوں کو نماز قضا کرنی پڑی، کیونکہ ہر طرف سے مسلمانوں کو چوکنے رہنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس وقت مومن خوب آزمائے گئے اور سخت ہلائے گئے، سخت ہلائے جانا، چاروں طرف سے لشکروں کا ہجوم، اور شہر کے اندر سے بھی پیچھے سے بنو قریظہ نے چکنی کر دی۔
اب مسلمانوں کی عورتیں اور بچے بھی محفوظ نہیں، کیونکہ وہ ان کے گھروں میں ہیں، اور اس مسلمانوں کو جو باہر سے جو خبر ملی جو اندر سے ان بنو قریظہ نے عہد شکنی کر دی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، اب ہماری طرف سے بھی آپ کو کوئی امان نہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی خوف کا حالت اس انداز سے، جابر فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا کون ہے، یعنی کہ یہ افواہ پھیل گئی نا کہ بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کر دیا، عین وقت پہ ساتھ چھوڑ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے جاسوس بھیجا سب سے پہلے کہ کون ہے جو ان کے پاس جائے اور خبر لائے۔ زبیر نے کہا میں جاتا ہوں، تو 3 دفعہ حضرت ہمارے نبی نے پوچھا، وہ 3 دفعہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں۔ پھر حضرت زبیر نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا خاص مددگار حضرت زبیر ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو وہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر ان سے پتہ کرو، اگر تو خبر موافق ہو تو سب کو بتا دینا، اور اگر خبر جو ہے جو افواہ ہے وہ سچی ہو تو کسی کو نہ بتانا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی بدعہدی کر دی ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، انتہائی پریشانی کے عالم میں خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تو سوچیں کہ کیفیت کیا تھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یعنی کہ میں سارا آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ مطلب اگر آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے بدعہدی کی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے یہ خبر کسی کو بھی نہیں بتائی، اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے تھے اللہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ ڈال دیا، کہتے ہیں کہ ہم سارے عرب سب کا مقابلہ کر لیں گے، انہوں نے تو 1 منٹ میں ختم ہو جانا ہے۔ آزمائش، خوف، بھوک، اور پھر کیسے وہ جھنجھوڑ کر رکھے گئے، جس دوران ان کے دلوں میں طرح طرح کے گمان بھی آتے رہے۔ کبھی کسی کے دل میں کوئی اپریہنشن تھی، لیکن مومنوں کے زبان سے ایک بھی کفر یا مایوسی کا لفظ تک نہیں آیا، جبکہ منافقین کی زبان اور رویے اور گفتگو قرآن نے بتا دیا کہ یہ دیکھو جی یہ اپنے دین کے نام پر مومن آزمائے گئے لیکن صبر کیا۔ اور جب ایک جماعت نے ان میں سے کہا اے یثرب والو یعنی مومن مدینہ والو، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، اب نہیں تم بچتے، واپس لوٹ چلو، تو پھر وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، اور وہ ایک گروہ اجازت مانگ رہا تھا نبی سے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر بے پردہ ہیں، کیا کہ ہمارے پیچھے جو بدعہدی جو کرتی تھی۔ تو پھر اس کے وقت اس لیے انہوں نے کہا کہ تمام جو ہمارے گھر والے ہیں وہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو، تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم پیچھے جا کر نا حفاظت کرتے ہیں۔ وہ دراصل وہاں سے فرار چاہ رہے تھے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو سب گروہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میثاق مدینہ کیا تھا کہ اس میں اگر حملہ ہوگا تو اس صورت میں ہم سب مل کر اپنے شہر کا دفاع کریں گے، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا، اور ان سے پہلے اس چیز کا عہد لیا گیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد پوچھا جانے والا ہے۔ کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہیں دے گا، اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو، اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت ہی کم، یعنی اگر تم نے فرار اختیار کیا اور تمہاری کچھ عمر باقی بھی ہوئی تب بھی تم دنیا کی لذتوں سے تھوڑا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اے نبی کہہ دیجئے یقیناً قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ نے تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جانتا ہے، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، مگر وہ لڑائی میں یعنی کہ چلے آؤ آرام سے گھر میں رہو، اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خود بھی نہیں لڑائی میں جاتے اور باقیوں کا مورال بھی ڈاؤن کرتے ہیں۔ اشحۃ علیکم، سخت خوف زدہ ہیں، اور جب وہ ان کو اس حالت سے ان کے دل ڈوبے ڈوبے جا رہے ہیں، اور وہ آپ کی طرف اس ایسے شخص کی آنکھ کی طرح دیکھتے ہیں جن کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تکلیف دیں گے، اس حال میں کہ مال کے سخت حریص ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ ساری منافقین کے بارے میں ہے، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔
مال غنیمت حاصل ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور جب لڑنا پڑے تو پھر ان کی جان پہ بن جاتی ہے، اور زبان درازیاں کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا موت پڑ گئی ہے، کام کرتے وقت موت پڑتی ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے ایسے، اور جب خوف جاتا رہے تو لمبی لمبی زبانیں نکالتے ہیں، بڑے چڑے دعوے کرنے لگتے ہیں، اور شجاعت کا دم بھرنے لگتے ہیں، اور مال غنیمت پر گرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو دو وہ لشکروں کو سمجھتے ہیں، یعنی یہ منافق اس قدر خوفزدہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں، اور ان کو مدینہ میں اس وقت رہنا اس قدر دشوار محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ کاش وہ بدوؤں سے کی طرح جو مدینہ کے ارد گرد اطراف میں صحرا میں رہتے تھے لوگ، ان کے ساتھ ان کے گھروں میں رہتے ہوتے، اور آنے جانے والوں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، اور اگر وہ تم میں ہوتے تو بہت تھوڑے لڑتے لڑائی کا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو پھر اس نمونے کے مطابق گزارنا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ سے ملاقات کا اور جنت کے حصول کا دعوے دار ہے، پھر ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے برخلاف زندگی گزارے اور اس کو جنت مل جائے۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ جبکہ ان کے برخلاف نیک مومن وہ ان لشکروں کو دیکھ کر ان کے ایمان اور اپنے وعدے کی سچائی پر ان کو یقین آ گیا۔ اور مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی ہمت سے کام لیا، اپنے شہر کا دفاع کیا، رسول کے ساتھ جنگ کی، اور رسول کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کی۔ اور ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا، اور کوئی تو وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اس بات کو معاہدے کو بزدلی اور نامردی سے نہیں توڑا، اور اللہ کے وعدے کا ہمیشہ سے سوال کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچائی کا بدلہ دے جو اپنے وعدے کو پورا کر کے انہوں نے سچ کر دکھایا، اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے یا ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کے بعد فرمایا اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لوٹا دیا، انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا۔ اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ غزوہ احزاب کا انجام بیان فرما دیا کہ کفار اسلام اور مسلمانوں کا جو نام و نشان مٹانے کے لیے آئے تھے، انہیں اس واقعے میں کوئی کامیابی نہ ہوئی، اور نہ وہ مدینہ فتح کر سکے، اور نہ مسلمانوں کو مٹا سکے، نہ کوئی مال غنیمت حاصل کر سکے۔ اللہ نے ان کو ان کے دل کی جلن اور غصے سمیت واپس لوٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کی۔ اللہ نے ان کی لڑائی اپنے ذمے لے لی، اور آندھی فرشتوں اور لشکروں کے ساتھ کافروں کو اس کی لشکروں کو مار بھگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر تعداد کے باوجود کافر بھاگ گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قوت کی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک فریق کو تو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے کو قید کرتے تھے، یعنی جو بنو غطفان کے ساتھ اور بنو قریش اور بنو غطفان کے ساتھ تو مارکہ احزاب ختم ہو گیا، لیکن بنو قریظہ کے ساتھ مارکہ ختم نہیں ہوا تھا، جنہوں نے اس موقع پر رسول اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اور یہ عہد کیا گیا تھا، انہوں نے اپنے معاہدے میثاق مدینہ میں یہ عہد کیا تھا کہ مدینہ سے باہر حملہ آور ہونے کی صورت میں تمام مکہ میں مدینہ میں رہنے والے تمام لوگ مدینہ کا دفاع کریں گے، مسلمان اور یہود ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ لیکن یہودیوں نے اس میثاق کو توڑ ڈالا، اور قریش اور اتحادی لشکروں سے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ مسلمانوں کے پیچھے سے مدینہ پر حملہ آور ہوں گے۔ جب رسول اللہ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور ایک اور صحابی کو اس کی تحقیق کے لیے بھیجا، اور فرمایا اگر وہ صلح پر قائم ہو تو بیان کر دینا، اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو اشارے سے سمجھا دینا۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے معاہدہ بری طرح سے توڑ ڈالا ہے، اور نبی پاک کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے اشارے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ ان کے ارادے خطرناک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کفار کی طرف سے بے خوف کر دیا
تو پھر اس کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے، مدینہ میں آ کر ہتھیار اتار کر ابھی غسل ہی فرمایا تھا کہ جبریل آئے اور کہنے لگے آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ ہم فرشتوں نے تو ہتھیار ابھی نہیں اتارے، بنو قریظہ کی طرف چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے پاس جا کر۔ چنانچہ آپ نے جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ ماہ ایک قریب تک جاری رہا، حتیٰ کہ وہ مقابلے سے عاجز آ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ آخر کار وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو گئے، اس شرط پر کہ ان کے بارے میں جو فیصلہ سعد بن معاذ کریں وہ قبول ہوگا۔ سعد بن معاذ کو جنگ خندق میں جو تیر لگا تھا، اس کے نتیجے کے طور پر وہ زخمی تھے، لیکن پھر ان کو وہاں پر لایا گیا۔ بنو قریظہ قریش کے ساتھ بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق کامیاب ہو جاتے تو انہوں نے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ پھر سعد بن معاذ فیصلے پر کے لیے آئے تو وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے، اور جب مسجد کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار اور اپنے قوم کے بہترین آدمی کی طرف اٹھو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لوگ تیرے فیصلے پر اترے ہیں، یعنی حضرت سعد بن معاذ کو ثالث بنا دیا۔ آپ حضرت سعد نے فرمایا ان کے لڑائی کے قابل مرد قتل کر دیے جائیں اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا دیا جائے۔ اس طرح سے پھر ان کو بھی وہاں سے مار دیا گیا اور مار کر نکال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل اور ان یہودیوں کے زمینوں، گھروں اور مالوں کا مسلمانوں کو وارث بنایا جس پر مسلمانوں نے قدم تک نہیں رکھا تھا، اور اس طرح سے مسلمانوں کے پاس پھر بہت زیادہ مال غنیمت اکٹھا ہو گیا۔ مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے خیبر فتح کرنے کا موقع دیا، پھر مکہ فتح کیا، پھر حنین فتح کیا، پھر تبوک کی جنگ میں اور فارس اور روم، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اس کے بعد بہت سی فتوحات کیں۔ تو اس کے بعد جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو گئی اور عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی تنگی ختم ہو گئی، تو اس وقت پھر امہات المؤمنین نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال نہایت قسم پسری کے عالم میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ محمد کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے 3 دن پیدر پے گندم کا کھانا سیر ہو کر نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے ہی فرمایا کہ محمد کے گھر والوں نے کسی دن 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا مگر ان میں سے صرف 1 دفعہ کھجور ہوتی تھی، اور آپ نے اپنے بھانجے عروہ کو بتایا کہ ہم چاند دیکھتے تھے 2 مہینوں میں 3 چاند، اس سال میں کہ رسول اللہ کے گھروں میں آگ نہیں جلی ہوتی تھی، اور ہم 2 سیاہ چیزیں کھجور اور پانی یا کبھی کبھی دودھ سے گزارا کیا کرتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں خالی پیٹ گزار دیتے اور آپ کے گھر والوں کو شام کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ اور حضرت عائشہ نے آپ کے بستر کے متعلق فرمایا کہ رسول کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوتی تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت پر خوش تھے، اسے آپ نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکین ہونے کی حالت میں موت دینا اور مسکینوں کی جماعت سے اٹھانا۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جنت سے وہ اغنیاء کی نسبت 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو بنو قریظہ کے اموال اور دوسری فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر آپ کی بیویوں نے بھی نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس حالت میں اپنی بیویوں سے 1 ماہ تک کنارہ کش ہونے کا اعلان کیا اور فیصلہ کیا، اور اس صورتحال میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے مشورہ کر لیجئے کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے تو میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں نکاح سے، آپ کسی اور مالدار شخص سے شادی کر لیں۔ حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے بتانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج نے آپ کا ساتھ پانا کو ترجیح دی دنیا کی نسبت۔ تو اس وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، 5 قریش میں سے تھیں، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودا اور ام سلمہ
بنو نذیر سے صفیہ بنت حیی، بنو ہلال سے میمونہ بنت حارث، ابو اسد سے زینب بنت جہش، اور بنو المستلق سے جویریہ بنت حارث۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیں رسول نے اختیار دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کریں یا دنیا کو، تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد یہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ اس کے بعد اب آپ نے ان ازواج کو تبدیل نہیں کرنا، تو اپنی بیویوں میں سے دنیا کی زندگی، زیب و زینت، آرائش اگر یہ پسند ہے تو پھر دنیا چاہتی ہو تو دنیا مل جائے گی، لیکن نبی کا ساتھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو اور اللہ کی رضا چاہتی ہو تو پھر تمہیں اسی طرح زندگی گزر بسر کرنی پڑے گی، اور پھر لیکن تمہیں جنت ملے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں بھی زوجیت کا شرف ملے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نبی کی بیویوں سے کہا کہ تم اب عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی تو اس کو ڈبل عذاب ہوگا، کیونکہ اس کا مقام عام عورتوں سے بلند ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ آ کر ہمارے 21ویں پارے کا دورہ مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔